جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ مولانا عبداللہ ایک نوجوان کو فقیر سے ملانے کے لیے لائے اور بتایا کہ یہ وہ خوش نصیب نوجوان ہے جو روسی انقلاب کے زمانے میں 5 مرتبہ اذان دے کر کھلے عام نمازیں پڑھتا تھا۔ یہ سن کر فقیر کو حیرت ہوئی، پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نوجوان نے اپنی پیٹھ پر سے کپڑا ہٹایا تو ایسے معلوم ہوا کہ اس کی پیٹھ کے ایک ایک انچ جگہ پر زخموں کے نشانات موجود ہیں۔ فقیر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ اذان دی تو پولیس والے مجھے پکڑ کر لے گئے اور خوب مارا۔ میں جان بوجھ کر اس طرح بن گیا جس طرح کوئی پاگل ہوتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ مارتے میں اتنا ہی زیادہ ہنستا۔ ایک وقت میں کئی پولیس والے مارتے مارتے تھک جاتے، مگر میں اللہ کے نام پر مار کھاتے ہوئے نہ تھکتا۔ مجھے بجلی کے جھٹکے بھی لگائے گئے، میں نے برداشت کر لی۔ مجھے کئی گھنٹے برف پر لٹایا گیا، مجھے پوری رات الٹا لٹکایا گیا، گرم چیزوں سے داغا گیا، میرے ناخون کھینچے گئے، مگر میں اس طرح محسوس کرواتا جیسے کہ کوئی پاگل انسان ہوتا ہے، جان بوجھ کر پاگلوں والی حرکتیں کرتا رہتا۔ پولیس والوں نے 1 سال میری پٹائی کرنے کے بعد مجھے پاگل خانے بھجوا دیا۔ وہاں بھی 1 سال میں نے اسی طرح گزارا، حتیٰ کہ ڈاکٹر نے لکھ کر دے دیا کہ یہ شخص پاگل ہے، ذہنی توازن خراب ہے، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، لہذا اب اس کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے۔ اس کے بعد مجھے آزاد کر دیا گیا۔ میں نے ایک جگہ پر چھوٹی سی مسجد نما جگہ بنائی، دن میں 5 وقت اذانیں دیتا اور 5 نمازیں کھلے عام پڑھا کرتا تھا۔ فقیر نے اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ کمیونزم کے اس دور میں جب عام لوگ چھپے پھرتے تھے، اللہ کے اس شیدائی کا اس طرح اذان دینا اور نماز پڑھنا کفر کے سینے پر مونگ دلنے کے مترادف تھا۔ عام حالات میں انسان یہی سوچتا ہے کہ پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اور کمیونسٹوں کا طریقہ بھی یہی تھا، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ فقیر بار بار اس نوجوان کے چہرے کو دیکھتا اور اس کی ثابت قدمی اور استقامت پر رشک کرتا۔ ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں، ہمیں کٹنا تو آتا ہے مگر جھکنا نہیں آتا، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ جب عام لوگوں سے ملاقات ہو گئی تو کونے میں بیٹھے ہوئے ایک بزرگ اٹھے اور ملنے کے لیے آگے بڑھے۔ ان کے چہرے پر اس قدر انوار کی بارش تھی کہ فقیر بے اختیار کہہ اٹھا، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا عورتوں نے، تب انہوں نے جو کہا تھا وہی بات ہے یہ، جس کا ترجمہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ بشر نہیں بلکہ یہ تو کوئی حسین فرشتہ ہے۔ مولانا جان محمد نے تعارف کروایا کہ حضرت، یہ ہمارے علاقے کے وہ عالم ہیں جن کی عمر 93 سال 93 ایئرز، اور یہ پوری زندگی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے رہے ہیں۔ فقیر نے پوچھا کہ 70 سالہ روسی انقلاب کے دوران بھی؟ تو انہوں نے مسکرا کر کہا، جی ہاں حضرت، یہی تو خاص بات ہے۔
فقیر نے پوچھا وہ کیسے؟ مولانا کہنے لگے کہ حضرت آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجئے۔ فقیر نے ان سے گزارش کی تو انہوں نے بتایا کہ میں گھر میں ایک کمرہ اس طرح بناتا کہ جس کی دوہری دیواریں ہوتی، دونوں دیواروں کے درمیان 6-7 فٹ کا فاصلہ ہوتا، اس میں رضائیہ وغیرہ بھر کر اندر کے کمرے کو ساؤنڈ پروف بنا لیتا۔ میں طلباء کو کمرے میں لے کر داخل ہو جاتا اور باہر کے لوگ اس دروازے کو لکڑی سے بند کر دیتے اور اس کے آگے فرنیچر وغیرہ لگا دیتے۔ ہم پوری سردیوں کا وقت اندر گزار دیتے، ہماری ساری ضروریات اندر ہی پوری ہوتی۔ مجھے بعض اوقات 4 مہینے تک اپنے گھر کا صحن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ فقیر نے کہا کہ آپ کے جذبے نے تو کمال کر دکھایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو ہو گئے، فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اب مجھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ سے بیعت کا تعلق حاصل ہوا ہے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کے وسیلے سے میری مغفرت ہو جائے گی۔ فقیر نے کہا جی ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن فقیر سے پوچھا کہ دنیا سے کیا لائے تو فقیر آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دے گا۔ اس بات پر سب حاضرین نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ حاضرین اس طرح زار و قطار رو رہے تھے کہ باہر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی کی وفات پر رو رہے ہیں، مگر ہم لوگ تو اپنی مردہ دلی کا رونا رو رہے تھے۔ بالآخر وہاں سے روانہ ہو کر حضرت تیشا بابا کے گھر پہنچے، عشاء کے بعد آرام کیا۔ دعوت ہائے شیراز۔ اگلے دن صبح 10 بجے حضرت تیشا بابا کے گھر سے مسجد ابو حفص کبیر کی طرف چلے تاکہ خانقاہ میں جمع ہونے والے احباب سے ملاقات ہو جائے۔ راستے میں بخارا کے ایک صاحب حبیب اللہ جان کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکی، پہلے تیشا بابا سے مصافحہ کیا، پھر فقیر کی طرف آئے اور اصرار کرنے لگے کہ آپ باہر نکل کر مجھے اپنے سینے سے لگائیں۔ ان کے اصرار کو دیکھتے ہوئے فقیر باہر نکل کر ان سے ملا۔ ان کے گھر کی مستورات دور دروازے میں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے چھوٹی بچی کو بھیجا کہ اس مہمان کو ہرگز نہ جانے دے جب تک یہ ہمارے گھر سے دوپہر کا کھانا نہ کھائیں، اور ساتھ ہی انہوں نے ہمارے سامنے ایک بکری کو ذبح کر ڈالا۔ مولانا جان محمد کہنے لگے کہ حضرت یہ عورتیں بازی جیت گئی۔ فقیر نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ بخارا کا دستور ہے کہ جب کسی مہمان کو دیکھ کر گھر والے جانور ذبح کر دیں تو وہ اس کا گوشت کھائے بغیر وہاں سے نہیں جا سکتا۔ اب چاہے جو بھی ہو ہمیں ان کے گھر رکنا پڑے گا۔ فقیر نے تیشا بابا کی طرف دیکھا تو وہ مسکرائے کہ دیکھا عورتوں نے کیسی چال چلی ہے۔ اتنے میں عورتوں نے ایک بچے کے ہاتھ پیغام بھجوایا کہ اگر یہ مہمان گھر قیام کا ارادہ فرمائیں تو ہر دن ایک جانور ان کی ضیافت کے لیے ہم قربان کرنے کو تیار ہیں۔ چار و ناچار ہمیں حبیب اللہ جان کے گھر رکنا پڑا، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ بس آدھے پونے گھنٹے میں بھنا ہوا اور ابلا ہوا گوشت ہمارے سامنے حاضر تھا۔ فقیر اس بات پر اور زیادہ حیران ہوا، صاحب خانہ سے پوچھا کہ یہ گوشت اتنا جلدی کیسے تیار ہوا؟ صاحب خانہ یعنی گھر والے۔ اس نے مسکرا کر کہا آج آپ میرے ہاں قیام فرمائیں، کل ہم دوسری بکری ذبح کریں گے اور آپ کے سامنے گوشت تیار کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ فقیر نے کہا بہت بہت شکریہ، ہم دعوت شیراز کھانے والے فقیروں کو کیا پتا کہ اہل بخارا کے دل میں
مہمان کا کتنا اکرام ہوتا ہے۔ فقیر کو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ رہا تھا۔ عربی میں یہاں پر حدیث ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، بس چاہیے کہ اس کا اکرام کرے۔